السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم آپ کو دست دارم کی قسط نمبر 49 سنانے والے ہیں۔ جو سننا نہیں چاہتے وہ میوٹ کر کے خود ریڈ کر سکتے ہیں، اور جن کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ سپیڈ تیز بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ چاہیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ سو پروفیشنل دیکھا میں کتنی اچھی یوٹیوبر بن رہی ہوں۔ خیر، سب سے پہلے میں لیٹ ہو گئی تو اسی لیے ناول پہلے سٹارٹ کرتی ہوں، باقی ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ سٹارٹ۔ دست دارم قسط نمبر 49، تحریر عریشہ۔ نہیں دارم بھائی، خدا کے لیے یہ مت کیجیے گا۔ اگر ایسا ہوا تو میرے گھر والے میری جان لے لیں گے، مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ دارم کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ وہ لڑکی اس کے پیروں میں آ گری۔ میرے پیروں سے اٹھو لڑکی، گھر سے بھاگنے سے پہلے تمہیں یہ سب کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ ایسا قدم اٹھاتے ہوئے وہ بے حد غصے سے دہارا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی اپنی غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی، تو آپ ہی بتائیں میں کیا کرتی؟ بک جاتی وہاں جہاں میرا سوتیلا باپ مجھے بیچنے والا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ ساری باتیں میری من گھڑت کہانی لگ رہی ہوگی، لیکن میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں سچ بول رہی ہوں۔ میرے بابا کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جب میں صرف 5 سال کی تھی۔ میری ماں کے گھر والوں نے زبردستی ان کی دوسری شادی کر دی۔ مجھے بھی میرے باپ کے ساتھ رہنا پڑا۔ پہلے تو وہ بچپن میں جگہ جگہ مجھ سے کام کرواتا تھا اور جو پیسے ملتے وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ پھر جب میں انکار کرتی تو مجھے بری طرح سے مارتا پیٹتا، مجھے بولنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ میری ماں اپنی باقی اولادوں کی وجہ سے کبھی میرے حق میں آواز نہ اٹھا سکی، جس کا افسوس مجھے ہمیشہ رہے گا۔ اور اب وہ آدمی زبردستی میرا سوتا کسی کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ میرا نکاح نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ عزت کے ساتھ میرا نکاح کسی سے کرتا تو کبھی گھر سے بھاگنے کی غلطی نہ کرتی۔ لیکن اب مجھے گھر سے بھاگنے کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ ایک لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں اس لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں ایک کپل کے طور پر رہ کر ثواب کما رہی ہو، اپنی عزت بچا رہی ہو۔ وہ دہار اٹھا تھا، اس کے غصے نے در کو بھی سہما کر رکھ دیا تھا۔ میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی ہے، لیکن خدا گواہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ اس کمرے میں رہنے کے باوجود اس نے کبھی غلط نگاہ سے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن شاید ہی دارم کو اس پر ترس آیا تھا۔ ہم نے آپ کو وہ چیلنج صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ ہوٹل کے مینیجر کا کہنا تھا کہ ہمیں جنگل کے اندر رات میں اکیلے نہیں رہنے دیا جائے گا جب تک کوئی دوسرا کپل ہمارے چیلنج کو قبول نہ کرے۔ یہ اس ہوٹل کا اصول ہے کہ جنگل کے اندر رات وہی لوگ رک سکتے ہیں جو کھیل میں حصہ لیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جنگل کے اندر جانے کی کوئی مضبوط وجہ نہ تھی۔ اگر یہ چیلنج جیت جاتے تو ہمیں 3 دن اور مل جاتے سب سے چھپنے کے لیے لیکن اس کی فیملی کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس ہوٹل میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اپنے خاندان سے ڈرتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے تم سے شادی کرے گا؟ دارم سائیں کو رہ کر اس بے وقوف لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو اپنا آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اگر تو اس نے اپنی عزت کی خاطر یہ قدم اٹھایا تھا تو دارم اس کے ساتھ تھا، لیکن اگر اس لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کرنے کی بجائے صرف اپنا مطلب پورا کیا تو وہ کیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہے گی؟ نہیں، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے کسی مقصد کے لیے اسے نہیں بھگایا، سر اس کے حالات دیکھ کر ہی میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میری فیملی ابھی اسے قبول نہیں کرے گی، اسی لیے ہم دونوں یہاں سے بھاگ کر کہیں اور جگہ چلے جانا چاہتے ہیں جہاں ہم شادی کر لیں اور سکون سے رہیں۔ پھر تھوڑا وقت اور گزر جائے گا تو میں اسے واپس اپنے گھر لے جاؤں گا اور مجھے پتا ہے میری فیملی بھی اسے قبول کر لے گی۔ لڑکے نے پوری بات اسے سمجھائی تھی۔ دارم نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں کو 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں۔ تم دونوں کا نکاح آج ہی ہوگا اسی ہوٹل میں، اور پھر میں تم دونوں کو دبئی بھیج دوں گا۔ جب تم واپس آؤ گے تب پوری عزت کے ساتھ اس لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر جاؤ گے، اور اگر اس گھر میں کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہوا اگر اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا تو اس کو میں حل کروں گا۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے بولا تو دونوں کو اس کا فیصلے میں اپنی بھلائی نظر آئی۔ دیکھ زاوش، تجھے بابا سائیں کی اجازت چاہیے تو کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا ٹرپ پر جانے کا، لیکن نشائی کو کس کرنا
اتنا آسان تھوڑی ہے، اور وہ بھی کیسے دھڑلے سے کس مانگ رہے تھے، جیسے میری ساری کس پر صرف ان کا حق ہے۔ خیر حق تو انہی کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ایسے تھوڑی نہ کس دے دوں گی، میرا کس تو انہیں شادی کے بعد ہی ملے گا۔ یہ ڈیل وغیرہ میں نہیں مانتی، اگر میں نے ان کی ڈیل پوری نہیں کی تو میں ٹرپ پر جاؤں گی کیسے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا زاوش، سوچ کیا کیا جائے۔ جا کر بول دیتی ہوں جناب میں رخصتی سے پہلے کچھ نہیں کروں گی۔ اگر یہ سن کر انہوں نے بابا صاحب سے رخصتی کی بات کر لی تو نہیں، اتنی جلدی میں ان کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ چھوٹی سی کسی دے کر ہی دیتی ہوں۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا۔ چپ بے شرم لڑکی، ذرا عقل نہیں ہے؟ شادی سے پہلے ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ ہاں تو ان کو بھی تو دیکھا جائے نا، انہوں نے بھی تو نہ صرف سوچا بلکہ اپنے سوچے ہوئے پر عمل بھی کیا۔ انہوں نے 3 بار مجھے کس کیا، وہ اور ان کے منہ سے سگریٹ کی کتنی زیادہ اسمیل آ رہی تھی، توبہ میری تو سانس بند ہو گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، بالکل کس نہیں کروں گی۔ ہاں تو انہوں نے 3 بار مجھے کس کیا، اگر ان کا کس کرنا گناہ نہیں تو میرا کیسے ہو گیا؟ اور ویسے بھی تو میرے شوہر ہیں نا، اور ٹرپ پر جانا بھی تو کتنا ضروری ہے۔ اتنا بھی ضروری نہیں ہے زاوش، سنبھال خود کو، کنٹرول یور سیلف۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک رخصتی نہ ہو جائے ایسا سوچنا بھی بری بات ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو ڈانٹا۔ ہاں بالکل یہی صحیح ہے، کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ کیا ہو گیا اگر میں شرط ہار گئی تو؟ کیا ہو گیا اگر وہ میری بے عزتی کریں گے تو؟ کوئی بات نہیں، لیکن کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا، لیکن وہ میری بہت بے عزتی کرے گی۔ اگر میں شرط ہار گئی تو پورا سال میرا مذاق اڑاتی رہے گی، لیکن میں پھر بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی سوچ پر لگام ڈالی اور تیزی سے نیچے کی جانب آ گئی۔ اب وہ اس بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی آپ کو ہو کیا گیا ہے، کیوں پریشان ہیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھ سے تو شیئر کریں آپ۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی سیریس انداز میں پوچھنے لگی۔ ڈارلنگ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم بیکار میں پریشان ہو رہی ہو۔ میں تمہارے لیے کچھ آرڈر کرتا ہوں۔ وہ ہوٹل کے ہال میں بیٹھا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میں بیکار میں پریشان ہو رہی ہوں سنان سائیں، اور آپ یہ جو کل سے اتنے زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ اس طرح اداسی سے بیٹھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ آپ تو مسکرائے بھی نہیں کل سے۔ کیا بور کر رہی ہوں میں آپ کو؟ ایسا ہے تو ہم واپس گھر چلتے ہیں۔ اوہو میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بور نہیں ہو رہا، اور دراصل سر میں درد ہے نا، اسی لیے چپ تھا۔ اور تم پتہ نہیں کیا کیا باتیں سوچنے بیٹھ گئی۔ تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بہت ضرورت سے زیادہ اپنے دماغ پر زور ڈال رہی ہو۔ چھوڑو یہ ساری باتیں، بتاؤ آج کہاں چلنا ہے گھومنے کے لیے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگاتا پوچھنے لگا۔ کہیں پر بھی نہیں۔ آپ کی طبیعت خراب ہے نا، تو روم میں چلیں اور آرام کریں۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ کے سر میں درد ہے، اور جب تک آپ کے سر کا درد ٹھیک نہیں ہو جاتا ساتھ میں آپ بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ گھومنے پھرنے کے چکر میں آپ کی طبیعت خراب بالکل نہیں کر سکتی، اسی لیے چلیں روم میں اور آرام کریں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے خود بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی، ساتھ میں اسے بھی کھینچنے لگی۔ سنان کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر اس کے ساتھ روم میں جانا پڑا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے نکاح کا گواہ دارم سائیں خود تھا۔ اب ان دونوں کے بیچ آنے والی ہر دیوار کو وہ خود ہٹانے کے لیے تیار تھا۔ اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں بھی اب بے خوف ہو چکے تھے۔ دارم کا سہارا ملنا کوئی عام سی بات تو ہرگز نہ تھی۔ وہ دونوں اب ریلیکس تھے۔ وہ کل دبئی کے لیے نکلنے والے تھے۔ دارم نے ان کے 3 دن کے ٹرپ کی بجائے 1 ماہ کا کر دیا تھا، اور دارم نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ جب تک واپس نہیں آ جاتے وہ سب کچھ خود ہینڈل کر لے گا۔ اگر یہ غلطی میرے گاؤں سے کسی نے کی ہوتی تو اس وقت تک شاید میں ان کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن کہیں نہ کہیں تم نے یہ کام اس لڑکی کی بھلائی کے لیے کیا ہے، اور تمہاری نیت میں مجھے کوئی کھوٹ نظر نہیں آتی۔ صرف اس لیے میں تم دونوں کی مدد کر رہا ہوں، اور آگے بھی تم لوگوں کی مدد کروں گا، لیکن اگر تم نے اس لڑکی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی یا اپنے خاندان کے پریشر میں آ کر اسے چھوڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس لڑکی کے بھائی کا نام دارم شاہ ہے، اور تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو۔ جو تم نے
کام کیا ہے وہ صحیح ہرگز نہیں کہوں گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عورت کو اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے تو وہ غلط نہیں ہوتا، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ غلطی تمہاری زندگی کی آخری غلطی ہو۔ تمہاری طرف سے بھی مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ رات 2 بجے کی فلائٹ ہے، تم لوگوں کی انجوائے کرنا اور اپنی خیر و خیریت کی خبر مجھے دیتے رہنا۔ وہ اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا، لڑکے کو گلے لگاتا، در کا ہاتھ تھامتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دارم سائیں آپ کتنے اچھے ہیں، کتنا اچھا کیا آپ نے، لیکن ایسا کیوں کہا کہ وہ لوگ غلط ہیں؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ پوچھنے لگی، کیونکہ وہ لوگ غلط ہیں جانم سائیں؟ بے شک ان کی نیت غلط نہیں تھی، لیکن راستہ تو غلط تھا۔ یہ لڑکا اس کے گھر میں رشتہ بھی بھیج سکتا تھا بنا کوشش کیے۔ ایک معمولی سی بات کو مسئلہ بنا کر پھر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمینہ باپ رشتہ دے دیتا؟ وہ اب لڑنے پر اتر آئی تھی۔ ہرگز نہیں، نہیں، وہ رشتہ ہرگز نہیں دیتا، لیکن شاید اس کی ماں انکار بھی نہ کرتی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے اس لڑکی کے اس قدم نے اس کی ماں کی زندگی کتنی عذاب کی ہوگی؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی اپنی اس غلطی کو ہمیشہ یاد رکھے اور اپنی آنے والی خوشیوں میں اپنی ماں کی اذیتوں کو نظر انداز بھی نہ کرے۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی ماں کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کی ہے، اور اس وقت تمہاری فضول بحث نہیں سننا چاہتا۔ جلدی سے کمرے میں چلو، ورنہ میں یہیں پر تمہارے گلابی لبوں پر کس کر دوں گا۔ وہ اچانک سے اس کا دھیان اس چیز کی جانب لے گیا تو در نے حیران ہوتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، جبکہ دارم سائیں کہکا لگاتا آگے پیچھے دیکھتا اسے باہوں میں اٹھائے کمرے میں چلا گیا۔ ہاں تو کیا فیصلہ کیا تم نے میری ڈیل کے بارے میں؟ وہ صبح صبح ہی نیچے آئی تھی، یہ سوچ کر کہ ساحر سائیں اب تک اپنے کام پر جا چکا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے وقت چاہیے۔ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں سوچا۔ اسے جلدی سے کچن کی جانب بھاگنے لگی۔ اور شاید تم بھول رہی ہو کہ کل صبح تمہارا ٹرپ جانے والا ہے۔ دیکھو، اگر تمہیں ٹرپ پر جانا ہے تو تمہارے پاس ٹائم لمٹ بہت کم رہ گئی ہے، وہ یاد دلاتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور میں اتنی ضروری چیز ایسے ہی تو نہیں کروں گی نا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گی اور آپ کو جواب دے دوں گی۔ کوئی صبر و تحمل نام کی چیز ہوتی ہے، آپ میں تو صبر نام کا بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی زبان پر قابو کیے بنا بولی تھی، میرا صبر، یہ میرا صبر ہی ہے کہ اب تک تم بنا رخصتی کے کھڑی ہو، ورنہ جس طرح سے تمہارا نشہ مجھے لگا ہے نا، میں کب کا رخصتی کروا چکا ہوتا۔ یہ میرا صبر ہی ہے کہ تمہاری اس پریگنسی والے ڈرامے کا فائدہ اٹھانے کی بجائے تمہیں اس چیز کا مطلب سمجھایا، اور یہ میرا صبر ہی ہے کہ تم اس وقت میرے سامنے کھڑی تر زبان چلا رہی ہو، ورنہ اب تک مجھ سے شرماتی اپنا چہرہ کہیں چھپا رہی ہوتی۔ اور اب کچھ بھی فضول بولنے سے پہلے اپنی زبان پر قابو کیا کرو، اپنے الفاظوں کو اپنے دماغ میں رکھ کر سمجھا کرو اور پھر بولا کرو، کیونکہ اب سے تمہارے ہر لفظ کی تمہیں سزا دوں گا۔ لیکن فی الحال میں لیٹ ہو رہا ہوں اور اپنی ڈیل کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ وہ ایک نظر اپنی گھڑی کی جانب دیکھتا تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ زاوش وہیں کھڑی اس کی ساری باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی مجھے ساحر سائیں کی باتیں، انداز، یہاں تک کہ ان کا سگریٹ پینا بھی، وہ اپنی ہی دھن میں مسکراتے ہوئے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنے گلابی لبوں پر تھپڑ دے مارا۔ توبہ توبہ، کیا سوچنے لگی ہوں میں؟ زرنیش ادی پلیز جلدی گھر آ جائیں، آپ کی بہن بگڑ رہی ہے۔ وہ تصور میں زرنیش سے مخاطب تھی، یقیناً اگر زرنیش اس کی سوچ سمجھ لیتی تو خوش ہو جاتی۔ سنان سائیں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آئیں باہر چلتے ہیں، کتنی پیاری مزے کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور آپ یہاں کمرے میں بیٹھے ہیں، چلیں بیلکنی میں چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہنے لگی۔ وہ کل سے ہی اسے بے حد پریشان نوٹ کر رہی تھی، اس کے پوچھنے پر بھی اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی۔ اس کی خاموشی اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں زرنیش، یہاں بیٹھو میرے پاس، اور میری بات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دراصل تمہیں شادی والی رات میں سب کچھ بتانے والا تھا، بلکہ شادی سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دینا چاہتا تھا۔ آپ کون سی بات کرنے والے ہیں سنان سائیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے پاسٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتی۔ دیکھیں سنان سائیں، اب ہم دونوں فیوچر میں ہیں، میں ایک بہت خوبصورت اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ آپ کا پاسٹ ہم دونوں کے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو اس بارے میں بات ہی کیوں کرنی؟ جانتی ہوں آپ جو
پچھلے کچھ دنوں سے اتنے زیادہ پریشان ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہے، اور اگر یہ وجہ آپ کے پاسٹ کو لے کر ہے تو مجھے نہیں جاننی۔ زرنیش، تمہیں سب کچھ جاننا ہوگا، میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا، کیونکہ تم سے کچھ بھی چھپانے کا مطلب ہے اپنی ساری زندگی کے لیے اپنی ہی نگاہوں میں گناہگار ہو جانا۔ وہ بے حد سختی سے بولا تو زرنیش گھبرا گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو سنان سنگھ؟ آپ اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ بات اتنی اہم ہے تو بتائیں مجھے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں سن رہی ہوں۔ اس کے اتنا زیادہ غصہ ہونے پر وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتا ہوں جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہوگی، لیکن اس میں مزید یہ راز اپنے دل میں چھپا نہیں سکتا۔ زرنیش، میں شادی شدہ ہوں، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے سے 3 سال پہلے ہی کسی اور سے نکاح کر چکا ہوں۔ میں بہت مجبور تھا اس وقت، میں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف… وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ زرنیش کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ ہو گئے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آج کی ایپیسوڈ لیٹ کیوں ہوئی، یہ سوال مجھے مطلب کب سے کمنٹس میں آ رہے تھے، میسیجز آ رہے تھے، میلز آ رہی تھی۔ تو وجہ تو ہے میرے فیس بک کے ریڈرز سب کو ہی پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک رائٹر صاحبہ ہیں جو کافی مطلب جب سے ناول شروع ہوا ہے دست دارم، تب سے ہی میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ پہلے انہوں نے بہت گالی گلوچ کی، بہت گندی اور بے خدا قسم کی گالیاں دی، جنہیں میں نظر انداز کرتی رہی۔ یہی سوچا کہ خیر یہ بند کر دیں گی اپنے ڈرامے، کیونکہ ان کے پہلے انہوں نے یہ ڈرامے زینیا آپی کے ساتھ بھی کیے، تو زینیا آپی نے تو باقاعدہ انہیں فون کر کے ان کو اچھی خاصی باتیں سنائی، لیکن نہیں، انہوں نے نہیں مانی۔ زینیا آپی کی طرف سے خاموشی اختیار کر کے یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئی، اور پھر وہی ساری باتیں جو وہ زینیا آپی کو کہہ رہی تھی مجھے کہنے لگی، اور پھر مطلب کوئی کتنا برداشت کرے، مجھے اپنے پیج سے، اپنے گروپ سے، ہر جگہ سے انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا تاکہ میں ڈائریکٹ انہیں کال کروں، اور جس طرح سے زینیا آپی نے کی۔ اور زینیا آپی نے ان کو کال کی تو ان لوگوں نے یہ آ کر کہنا شروع کر دیا کہ زینیا نے ہماری منتیں کی، ہمارے ترلے کیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، تب جا کے ہم نے زینیا کو معاف کیا۔ تو زینیا آپی تو ہنس ہنس کے کہہ رہی تھی کہ یہ مطلب عورت ہی پاگل ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو یہ رائٹر ہیں ان کا سسٹم یہ ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مطلب یہ اس طرح سے شو کر رہی ہیں کہ میں تو کچھ جانتی ہی نہیں کہ میرے پیج پر، میرے گروپ میں کیا ہو رہا ہے، جو بھی کر رہی ہیں میرے فینس کر رہے ہیں، اور یہ جو فینس ہیں یہ انہی کی فیک آئی ڈیز ہیں۔ مطلب ایک حد ہوتی ہے کسی چیز کی، لیکن یہ ہر حد پار کیے ہوئے۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں بول ہی دیتی ہوں، اور پھر میں نے بول دیا، جو سچ تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے گروپ میں کیا کیا پوسٹیں لگاتی ہیں، کیا کیا کرتی ہیں۔ میں اپنے گروپ کے علاوہ کبھی کسی گروپ میں نہیں گئی، یہاں تک کہ میں کسی پوئٹری یا کسی ایسے گروپ میں بھی نہیں ہوں، کیونکہ جب ہوم پیج پر بہت زیادہ وہ آ جاتا ہے سسٹم تو مجھ سے ہینڈل نہیں ہوتا، اور میں ایسی بندی ہوں کہ اگر میرا دھیان کسی ادھر ادھر لگ جائے نا تو پھر ادھر ادھر ہی لگا رہتا ہے۔ میں تو فیس بک والی ویڈیو سیکشن میں بھی نہیں جاتی، یہ سوچ کر کہ اگر یہاں پہ میں لگ گئی تو پھر میں اپنی ایپیسوڈ نہیں لکھ پاؤں گی۔ تو یہ ہے کہ میں اس لیے ہر طرح کے گروپ چھوڑ چکی ہوں، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر بہت سارے لوگ ہیں جو جگہ جگہ میرے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بھی کرو، مطلب وٹ ایور، آپ نے جو بھی کرنا ہے کرو یار، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ اپنی زبان گندی کرو گے۔ اور میری ہیر خان میری دوست، وہ اکثر کہتی ہے کہ ان لوگوں کو جس نے جج کی کرسی پر بٹھایا ہے نا، یہ انہی پر جا کر کمنٹ کریں اور انہی کے خلاف بکواس کریں۔ تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بہت سارے ریڈرز ہیں تمہیں چاہنے والے، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ ہے میرے لائک سے، میرے سبسکرائب سے، ہر چیز سے۔ اور الحمدللہ میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک کا اتنا کرم ہے کہ میں مطلب جہاں بھی جاتی ہوں، کیا یوٹیوب، کیا انسٹاگرام، کیا فیس بک، آپ لوگوں نے مجھے کبھی بھی نیچے نہیں آنے دیا۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی اتنی محبت ملی ہے کہ مجھے ایسے مطلب چوچلے کرنے کی ضرورت ہی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ، کیونکہ آپ لوگ بہت لڑے ہو میرے لیے ان گروپس میں جا کر، ان لوگوں کو بہت ساری باتیں سنائی ہیں، لیکن اب
شاید اب بھی مجھے بار بار میسیج نہیں آتے کہ اب آپ کچھ بولو، کچھ تو بولو، تو شاید میں نہیں بولتی. لیکن واقعی ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. جب میں نے وہ اسکرین شاٹس دیکھے تو میں نے کہا یار واقعی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب مجھے بولنا چاہیے. تو اس پوسٹ کو لکھتے ہوئے مجھے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا، جس کی وجہ سے میری ایپیسوڈ آج بھی لیٹ ہوگی. میں کل بھی ایپیسوڈ جلدی دینے کی گارنٹی نہیں دیتی، کیونکہ روز ہی میں لیٹ ہو جاتی ہوں. تو پھر یہ ایسے کہنا بھی نہیں چاہیے کہ میں جلدی دوں گی. میں کوشش کروں گی، اگر ہو سکا تو جلدی دوں گی، اگر نہیں ہو سکا تو اگلی جلدی دینے کی کوشش کروں گی. بہرحال آپ اپنی رائٹر کو پیار دیتے رہیں اور ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں. خدا حافظ.